محترم ناظرین، 3 سخی کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ مکمل واقعہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، 3 سخی کا واقعہ۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا اور حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ رمضان شریف کا مہینہ کیسے گزرے گا۔ آپ نے اپنے ایک دوست کی طرف رقعہ لکھا کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1 درہم بھیج دیجئے۔ چنانچہ اس دوست نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست کا رقعہ حضرت واقدی کی طرف آ گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے، مجھے 1000 درہم بطور قرض بھیج دیجیے۔ حضرت واقدی وہی تھیلی وہاں بھیج دی۔ دوسرے روز وہی دوست جن سے واقدی نے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقدی کے گھر آئے اور کہنے لگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہم کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا رقعہ آیا تو میں نے یہ 1000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اس اپنے دوست کو رقعہ لکھا کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض بھیج دیجیے۔ اس نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا ہے، میں نے اس سے اپنے دوست سے قرض مانگا ہے اور اس دوست نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی۔ پھر ان تینوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس قسم کے 3 حصے، اس رقم کے 3 حصے کر کے تقسیم کر لیے، اور اسی رات واقدی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے واقدی کو بلا کر پوچھا، میں نے رات خواب میں تمہیں پریشان دیکھا، کیا بات ہے؟ واقدی نے سارا قصہ سنایا تو یحییٰ برمکی نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا تم تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے، تم تینوں ہی سخی واجب الاحترام ہو۔ پھر ان 30,000 درہم واقدی کو اور 20,000 ان دونوں کو دیے اور واقدی کو قاضی بھی مقرر کر دیا۔ سچے مسلمان اور سخی اور ایثار پیشہ ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کی تکلیف دور کرنے کی خاطر اپنی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سخاوت سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حالات سے باخبر ہیں، سخی پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ شاہان سلجوقیہ سے تغرل بادشاہ ایک مرتبہ اپنے لشکر سمیت موصل کی طرف روانہ ہوا تو گاؤں والوں پر زیادتیاں شروع کر دی، جن سے گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے۔ اسی رات تغرل بادشاہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ بادشاہ نے سلام عرض کیا تو حضور نے رخ انور پھیر لیا اور فرمایا اللہ نے تمہیں اپنی مخلوق پر حاکم بنایا ہے اور تم اس کی مخلوق کو پریشان کرنے لگے ہو، کیا تم اللہ کے قہر و جلال سے نہیں ڈرتے؟ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو کانپ رہا تھا اور اسی وقت اس نے سارے لشکر میں منادی کرا دی، خبردار کوئی سپاہی کسی شخص پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہ کرے، ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے حالات سے باخبر ہیں اور اپنے غلاموں کی پریشانیاں آپ پر ساکھ گزرتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حاکم کی نظر اگر اللہ کی غفلت و جلال پر بھی رہے تو رعایا پر کبھی ظلم زیادتی نہیں کر سکتے۔